چوتھی بات آخرت کی سوچ، اور پانچویں بات ہے گناہوں کے برے انجام کو ضرور سوچا کرے۔ اگر ہو سکے اور آپ کی جیب میں قلم کاغذ ہو تو میں گناہوں کے کچھ برے انجاموں کو گنواتا ہوں، انہیں ذرا نوٹ کریں۔ گناہوں کا برے انجام کیا ہوتے ہیں یقینی طور، لازمی طور۔ جیسے آپ لیمو کھائیں گے تو لیمو کا اثر پڑے گا، لیمو کھانا آپ کے اختیار میں ہے، لیمو کا شربت پینا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ لیمو کا استعمال بھی کریں اور کوئی اس کا اثر بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ کا کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں، لیکن گناہ کر لیا تو اس کے برے انجام تو ہو کر رہے۔ نمبر 1، گناہوں کے نتیجے میں ذلت ملتی ہے۔ اللہ، صبح گناہ کریں گے تو شام تک ذلت سامنے آ سکتی ہے۔ سچ کہتا ہوں، کوئی نوکر، کوئی آپ کا ماتحت ایسی بات آپ سے کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا، یہ کون سے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بڑا بدماش ہے، بڑا بے ادب ہے۔ کاش کہ آپ یہ سوچتے کہ یہ میرے فلاں گناہ کا نتیجہ ہے۔ سماج کے اندر کسی نہ کسی عنوان پر آپ کی ذلت ہونی ہی ہونی ہے گناہ کے نتیجے، تو گناہ کے نتیجے میں ذلت ملتی ہے۔ ہر گناہ ضرور ذلت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ذلت ہم کو ہوئی اس کو ہم اپنے کسی گناہ سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، ہم خود نہیں سمجھ پاتے کہ یہ فلاں گناہ کا نتیجہ ہے، ہوتا وہ گناہ ہی کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، بے رونق چہرے، چہروں کی رونق جاتی رہتی ہے۔ کاش کاش کہ یہ دیکھنے والی نگاہیں ہمارے پاس ہوتی، بے رونق، چہروں کی رونق چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے جو سچے اللہ والے ہیں ان کے چہروں کو دیکھیے، کیسی تازگی، کیسا نور، کیسا کسی رونق ان کے چہروں پر ہے۔ جو پاک دامن بچیاں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں، کسی میک اپ کے بغیر ان کے چہروں پر کیسا نور کھلتا ہے، کتنا حسن ہوتا ہے۔ اور دوسرے قسم کی عورتیں 1000 میک اپ کر لیں، ان کو دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ایک بار میری زبان سے امریکہ کے کسی شہر میں یہ بات نکلی کہ بھائی بد نظری کے گناہ سے بچنا سب سے زیادہ آسان مجھے تو امریکہ میں لگ رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ میں تو بالکل ننگی عورتیں ہوتی ہیں، عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون گدھا ہے جو ان عورتوں کو دیکھ کر اپنا ذائقہ خراب کرے۔ ان کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہے۔ ان کو تو اگر کوئی ہم کو 200 روپے دے گا، $200 کہ ایک سیکنڈ دیکھ لیجیے، تو ہم کہیں گے تم 250 ہم سے لے لینا، لیکن ہم سے یہ مت کرو۔ ان کو دیکھنا ایک مصیبت ہے، لذت نہیں ہے۔ کاش کہ ہماری بچیاں اور عورتیں سمجھیں پردے سے ان کا حسن نکھرتا ہے، پردہ ان کے حسن کو بڑھاتا ہے، بے پردگی ان کے چہرے کے حسن کو ختم کر دے۔ اسلام چاہتا ہے کہ بڑھاپے تک میری اللہ کی بندیاں حسین رہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی بہت بڑے عالم مفسر قرآن، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے مضمون لکھا بوڑھی محبوبہ۔ اردو کے بڑے ادیب تھے، اس لیے آج ہمارے جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس لفظ کو یاد رکھیں اور جانے کے بعد اپنے گھر میں یہی کہیں، بوڑھی تو نہ کہیے گا، پتہ نہیں وہ بیچاری بوڑھی ہو نا، کہیں آپ رٹ رٹا کر جائیں اور بوڑھی محبوبہ کہہ کے خطاب کریں، تنخواہ آنا ہی بند کر۔
ہم اپنی بیویوں کو محبوبہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں. شادی سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کو محبوبہ کہہ چکے. کیا تماشا ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ عجیب بات ہے. چہروں کی رونق تقوی سے بڑھتی ہے، گناہوں سے گھٹتی ہے. تو پہلا نتیجہ اور انجام میں نے بتایا تھا کیا؟ ذلت. دوسرا چہروں کی رونق. تیسرا ہے ظلمت قلب، دل کی ظلمت. اللہ، شاید یہ سب سے برا انجام. دل کی ظلمت کی وجہ سے نمازوں میں دل نہیں لگتا. دل کی ظلمت کی وجہ سے تہجد میں اٹھنا ممکن نہیں ہوتا. دل کی ظلمت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سے اختلاط ہوتا ہے. دل کی ظلمت کی وجہ سے اچھی صحبتوں میں بیٹھنے سے گھبراتے ہیں. دل کی ظلمت کی وجہ سے وسوسے ہمیں گھیر لیتے ہیں. دل کی ظلمت بڑی خطرناک ہے. نمبر 4، دشمن کے مقابلے میں انسان پست ہمت اور کمزور ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. تقوی شجاعت دیتا ہے، بہادری دیتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے، اپنے رائے پر جمنے کی صلاحیت دیتا ہے. روزمرہ کی باتوں میں، روزمرہ کے کاموں میں انسان کو اپنی فہم پر ایک بھروسہ ہو جاتا ہے. لیکن گناہ کے نتیجے میں انسان اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور ہے. ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ بدخواہ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہیں، اور جس میں جتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اس کے اتنے ہی زیادہ دشمن ہوتے ہیں. جس پیڑ پر زیادہ پھل ہوتے ہیں اسی پر زیادہ پتھر بھی چلتے. سب سے زیادہ صلاحیت اور حسن نبیوں کے پاس ہوا کرتا تھا تو سب سے زیادہ دشمن بھی انہی کے ہوا کرتے تھے. لیکن دیکھو دشمنوں کے مقابلے میں نبیوں کی شجاعت اور حمیت، نبیوں کی ہمت. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. کتنے نبی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے تربیت یافتہ نیک لوگوں نے دشمنوں کی فوجوں سے زبردست مقابلہ کیا اور ان پر زخم پہ زخم لگے لیکن ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. آج اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں آپ بتاؤ ہماری ہمت پست ہے کہ بلند ہے؟ ہر ایک گھبرایا ہوا ہے، ہر ایک مایوس، ہر ایک ڈرا ہوا، ہر ایک سہما ہوا. عجیب قسم کی کیفیت ہے. یہ نحوست ہے گناہوں کی. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا یہ گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے قومی دشمن، اپنے دینی دشمن، اپنے خاندانی دشمن، اپنے ذاتی دشمن، اپنے کاروباری دشمن، ہر دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو. دشمنوں کے مقابلہ کیسے کرنا ہے، کس موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہمت تو مضبوط ہونی چاہیے نا. معاف کر دینا الگ بات ہے، گھبرا جانا الگ بات ہے. میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت سمجھی کہ ڈر لگتا ہے کہ جب دشمن کے مقابلے میں بہادری کی ضرورت کا جملہ سنا ہوگا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا آپ حکم بدل گیا؟ ابھی تک تو سنتے تھے کہ معاف کر دینا چاہیے. تو معاف کر دینا ڈرنے کے ساتھ تھوڑی پسندیدہ ہے. تلوار جب گر گئی اس مشرک کے ہاتھ سے اللہ کہنے کے نتیجے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے اور
کوئی شخص آیا اور آپ کی لٹکی ہوئی تلوار کو لے لیا، اور اب حضور بالکل بے ہتھیار ہیں اور اس کے پاس تلوار ہے اور کوئی تیسرا ہے نہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ محمد اب تم مجھ کو بتاؤ کہ اب مجھے تم سے کون بچا سکتا ہے؟ اس وقت آپ نے ایک عجیب و غریب ضرب لگائی اور آپ نے فرمایا اللہ، بس اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگا۔ حضور نے وہ تلوار اٹھائی اور حضور نے اس تلوار کو لے کر کہا اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا محمد آپ کا کرم، آپ کے اخلاق مجھے بچا سکتے ہیں اور کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ تب حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب معاف بھی نہیں کر دیا بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں۔ تو قابو پا کر، دشمن پر قابو پا کر بھاری پڑ کے معاف کر دینا، اس کے لیے شجاعت چاہیے، اس کے لیے بہادری چاہیے، اور یہ شجاعت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی، ہمت پست ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بہت دھیان سے سنتے رہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ گھر کے اندر آپس میں محبت کی کمی شروع ہو جاتی ہے، اختلاف، انتشار، جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان دوری، ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوری، لوگ نہیں سمجھتے، ہم لوگ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن چونکہ بالکل بگڑ گیا ہے، تو جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہوتا ہے تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کے نتیجے میں گھر کے اندر محبت کا ماحول ختم ہونے لگتا ہے، یہ گناہوں کا یقینی انجام ہے۔ جن گھروں میں گناہوں سے محفوظ لوگ نظر آتے ہیں، آپ دیکھ لو وہاں کیا گھروں میں پیار محبت ہے، اور جن گھروں میں گناہوں میں لت پت ہیں لوگ، اللہ کی پناہ کیا صورتحال ہے۔ نمبر 6، گناہوں کے نتیجے میں انسان کو اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ عجیب، پہلے تو گھر میں ایک دوسرے سے وحشت، اس کے بعد آگے بڑھتی ہے بات تو پھر کہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے وحشت اور بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے، خودکشی کا خیال آنے لگتا ہے، جان دے دوں، مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، کیا مصیبت ہے، جینا حرام ہو گیا۔ انسان ہر وقت الجھا رہتا ہے، اپنی ذات سے ہی الجھا رہتا ہے۔ اور 7واں انجام، اور اس سے بھی خطرناک، کہ پہلے گھر میں آپس میں پھوٹ، پھر انسان کو اپنی ذات سے وحشت، اور اس کے بعد اللہ کے نام سے اور اللہ کی ذات سے وحشت۔ جی نہیں چاہتا انسان کا کہ اللہ والوں کے پاس جائے، اللہ کے تذکرے کی مجلسوں میں بیٹھے، اللہ کے تذکرے والی کتابیں پڑھے، اللہ کا خوب یاد کرے۔ گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے، میچ دیکھتا رہے گا 6 گھنٹے بیٹھا ہوا، لیکن آدھا گھنٹہ اللہ کی یاد کے لیے نہیں بیٹھتے۔ یہ گناہوں کا انجام ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نمبر 8، نہ ختم ہونے والی حسرتیں انسان کے دل و دماغ کو جکڑ لیتی۔ کاش ایسا ہوتا، میرے پاس وہ گاڑی ہوتی، میرا ایسا فلیٹ ہوتا، میرا ایسا کاروبار ہوتا، میری بیوی ایسی ہوتی، میرا یہ ہوتا، میرا وہ ہوتا، یہ ہوتا۔ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ انسان کو پسند نہیں ہوتا اور کچھ اور ہی سوچتا رہتا ہے۔ حسرتیں انسان کی صحت خراب کرتی ہیں، خون کو جلا دیتی ہیں، بیماریوں کو مبتلا کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر اللہ کی شکایت کرتا ہے انسان، قسمت کا رونا روتا ہے انسان، اور یہ سب تک کہاں کیوں پہنچا؟ وہ پہنچا گناہوں کے نتیجے۔ نمبر 9، گناہوں کا 9واں انجام ہے رزق کی تنگی، روزی کی تنگی اور کمی۔ یہ گناہوں کا انجام ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔
حدیث میں آتا ہے صاف لفظوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم کو اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے؟ اگر روزی کی تنگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ روزی کی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں تو گناہ کی زندگی چھوڑیں، گناہ کی زندگی چھوڑیں، ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے انسانوں کے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے۔ نمبر 10، انسان کا روب اس کے پاس بیٹھنے والوں، اس کے چھوٹوں، اس کے اہل خانہ، اس کے ماتحتوں کے اندر سے نکل جاتا ہے، شخصیت بے وزن بن جاتی ہے۔ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں شخصیت کے ساتھ، اولاد بھی مذاق کرتی ہے، بچے بھی کہنا نہیں مانتے، بیوی بھی وزن نہیں دیتی بات کا، نوکر چاکر بھی عجیب طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ روب کا نکل جانا، روب کا ختم ہو جانا، یہ بھی گناہوں کی ایک سزا ہے، گناہوں کا ایک انجام ہے۔ نمبر 11، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اور جو ہو گئے انہیں معاف کر دے۔ ایک 11ویں سزا اور انجام یہ ہے کہ شیطان کو اس پر مستقل طور پر مسلط کر دیا جائے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا یار بن گیا اس کا بہت برا یار ہے۔ مسلط ہو گیا شیطان، اب ہر وقت وہ غلط راستے پر چلائے گا، کفر کے راستے تک لے جائے گا، بدعات کے راستے تک لے جائے گا، گناہوں کے راستے تک لے جائے گا، بڑا خطرناک انجام۔ نمبر 12، دلوں میں ایک زنگ کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی بات اندر دل میں اترتی ہی نہیں، کان میں جاتی ہے دل تک نہیں اترتی، اندر اثر نہیں کرتی، بیٹھتی نہیں دل میں۔ قرآن نے کہا ہے گناہوں کا انجام بتاتے ہوئے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ نمبر 13، نیکی کی لذت سے محرومی، یہ بھی گناہوں کا ایک وبال ہے، گناہوں کا ایک نتیجہ ہے کہ نیکیاں لذیذ نہیں رہی، بڑی بھاری معلوم۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بڑی بھاری، بڑی مشکل معلوم ہے، کیونکہ لذت جو اللہ نے نیکیوں میں رکھی ہے لذت آتی ہی نہیں، کڑوی معلوم ہوتی ہے ہر نیکی۔ 14واں انجام اللہ کی حفاظت سے محرومی۔ اب سوچیں ذرا، پل پل ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا نظام ہٹا لے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ پتہ نہیں کس حادثے کا ہم شکار ہو جائیں، کس وقت زبان سے کفر بک دیں، کس وقت کیا کہہ دیں، غصے میں آ کر ہم کیا کیا بک دیتے ہیں، کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی گناہوں کا ایک وبال ہے، حفاظت سے محرومی، اور حفاظت سے محرومی کی وجہ سے پھر بہت سی اور بلائیں اور مصیبتیں ہمیں گھیرتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں، سچ مچ اللہ کی حفاظت میں رہیں، تو ہمیں آفتیں اور بلائیں نہیں گھیر پائیں۔ نمبر 15، علم سے محرومی، گناہوں کے نتیجے میں سمجھ سے محرومی ہو جاتی ہے۔ کوئی کتنا بھی ذہین طالب علم ہو، کتنی بھی محنت کرے، اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اے عزیز طلباء، اے حضرات علماء،
دھیان سے سنو، اگر گناہ ساتھ میں ہیں تو چاہے جتنی محنت کر لو، چاہے جتنے ذہین ہو تم، چاہے جتنی اچھی یادداشت ہو، قلب و دماغ علم کی حقیقت سے محروم ہی رہے، بالکل نہیں۔ تو گناہوں کے نتیجے میں علم سے محرومی یقینی، اور آخری اور 16واں انجام عمر میں کمی۔ عمر میں کمی ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل کر عمر کو گھٹا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے؟ اور ایک شکل اور بھی ہے، بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جوانی ہی میں بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ کتنا آج کیا ہو رہا ہے، آج تو یہ حالت ہے کہ بچپن سے نکل کر جوانی کا مزہ چکھے بغیر بڑھاپا شروع ہو جائے۔ کتنے نوجوان ہیں 20 سال کی عمر ہے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کو کیا ہوا؟ لو بیک پین ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں رکوع نہیں کر سکتا۔ کیا ہو گیا؟ یہ ہوا کیا؟ ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ گناہوں کا نتیجہ، گناہوں کے نتیجے میں عمر میں کمی ہوتی ہے۔ یاد رہیں گے بھائی اسباب، یہ چیزیں دیکھو، اللہ تعالیٰ، اللہ مجھے بھی، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی خوب دل سے یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ ان اسباب سے بچیں، گناہوں کے انجام کو یاد رکھیں، اچھی طرح یاد، یہ ہے انجام گناہ۔ اب بتاؤ، گناہ کرنا چاہیے؟ ایسے انجاموں کو جھیلنا یہ سمجھداری کی بات؟ ہم آج توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کرے، اللہ ہم سب کو اللہ سب کو، جب آپ نے ہم سب کو پکار کر کہا ہے نا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تو ہم بھی تو جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، جمیعا سب کہہ رہے ہیں، اللہ ہم آج توبہ کرنا